لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بکثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور غزوہ حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، حالانکہ اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا، اور زمین اپنی وسعت کے مطابق وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹے۔ ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانینت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر بھی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ آگے فرمایا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اب پچھلی آیات کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مشرک جو باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے احتراز کریں، اور اپنے مال، تجارت، مکان، کاروبار، باغات، کھیتیاں دین کے مفاد کے لیے ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اب آگے اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ سورہ براءت، سورۃ التوبہ، اب اس کے اعلان سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ اب حکم ہو گیا تھا جو اسلام قبول نہ کرے، بس یا تو وہ اسلام قبول کرے گا یا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اندیشہ تھا یا پھر وہ جہاد میں آئے یعنی جنگ کرے۔ تو اب جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اب ایک اندیشہ تھا کہ کفار جو ہیں یہ پھر ایک بار پھر کوشش کریں گے اور اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ تو اب مسلمانوں کے دلوں سے ایسے خیالات کو، ایسے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جس خدا نے اس سے پہلے بے شمار موقعوں پر تمہاری مدد کی، تمہاری دستگیری فرمائی، اور تمہاری قلیل تعداد کو دشمن کی کثرت پر جس خدا نے فتح دی، اس کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہے، آج بھی اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو غزوہ حنین کی بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ کل ہی کی بات یاد کرو کہ غزوہ حنین میں کس طرح جب تمہاری پسپائی کو اس کی مدد نے، اس کی دستگیری نے، اس کی اعانت نے ایک زبردست فتح میں تبدیل کر دیا، تو پھر جو خدا تمہیں پہلے ایسے مواقعوں کے اوپر مدد
تمہاری کر سکتا ہے، دستگیری کر سکتا، وہ آج بھی اسی پر توکل کرو اور اسی کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور کسی دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور کفر اور شرک کا جو ایک حصار تھا اس کو مسلمان خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو 15 دن تک تو مسلمان امن اور سکون کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے، اور طواف کعبہ کی جو ایک حسرتیں تھیں ان کو پورا کرتے رہے۔ اب اچانک مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار کے ساتھ اب حضور ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ اچھا، اب لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000۔ کہاں ایک وقت تھا 313، آج الحمدللہ 12,000 لوگوں کا لشکر تھا۔ 10,000 انصار اور مہاجر، اور 2,000 مکہ مکرمہ کے 9 مسلم جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور بعض اس جنگ میں حضور کے ساتھ مشرک بھی تھے شامل اس جنگ کے اندر۔ تو مسلمانوں نے اب جب 12,000 کا لشکر جرار دیکھا تو ان میں سے بعض نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ آج تو کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو خیال تھا نا، اس کی پھر ایک اپنی تفاسیر ہیں۔ تو جب یہ لشکر اب ہوا کیا، انہوں نے سوچا کہ آج نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم جو عددی برتری ہے تم اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہو۔ تو اس وقت عددی برتری کہاں تھی جب تم 313 تھے؟ اس وقت کہاں تھی؟ تو اگر ہم اس وقت فتح دے تو آج بھی فتح ہمارے ہی ہاتھ میں، ہم تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اب جب مسلمانوں نے دیکھا 12,000 کا، اب اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 12,000 کا لشکر، تو انہوں نے دل میں سوچا اب تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مسلمانوں نے۔ اچھا، جب یہ لشکر حنین کی وادی میں پہنچا جو مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں 3 میل دور ہے، تو مالک بن عوف کی قیادت میں، گو کہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی نہیں۔ تو مالک بن عوف کی قیادت میں حوازن اور ثقیف جو مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، ان کا ایک ماہر جو تیر انداز جو دستہ تھا، وہ ایک جگہ جہاں وادی کی جگہیں تھیں ان کی خاص جگہوں پر وہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ تو جب مسلمان ان کی زد میں آ گئے، ان کے نشانے کے اندر آ گئے، تو اب انہوں نے تیر برسانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا تیروں کی بوچھاڑ کر دو، تیروں کی بارش کر دو۔ اب تیروں کی جب ایسی بارش ہوئی تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ تو اب کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ہمارا 12,000 کا لشکر جرار۔ آہا! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اب حضور کے ساتھ صرف کون لوگ رہ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت ابو سفیان بن الحارث، چند لوگ اور رہ گئے۔ اور 12,000 کا جو لشکر تھا، کوئی ادھر اور کوئی ادھر اور کوئی دائیں اور کوئی بائیں، سب جو ان سے وہ بھاگنے لگ گئے جو ان سے۔ ایسی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب 12,000 کا لشکر نے دوڑ لگا دی اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے، ماں سوائے چاند جان ساران مصطفیٰ جو حضور کے ساتھ ابھی بھی قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے تھے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پائے ثبات میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آئی. تو حضور ایک سفید رنگ کے خچر کے اوپر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. اسے ایڑ لگائی اور دشمنوں کی صفوں کی طرف بڑھایا، اور حضرت عباس کے ہاتھ میں اس کی باگ جون سی تھی وہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت ابو سفیان بن الحارث نے اس کی رکاب پکڑی ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ حضور نے فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، اور یہ کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جون سے. تو اسی حالت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکریوں کی ایک مٹھی پکڑی اور ان کی طرف زور سے پھینکی، اور حضور کی وہ جو مٹھی کنکریوں کا پھینکنا تھا، کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ نہ پڑی ہو، وہ جو مٹھی حضور نے پھینکی. اچھا، ادھر سے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھی اتر آیا جس کو وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. اب جب یہ حالت ہوئی کہ حضور اپنی جگہ پر جمے رہے اور آپ کے ساتھ وہ جو چند لوگ تھے، اور کہاں 12,000، اور ادھر کی جو فوج تھی، اور پھر ان تیر اندازوں کے پاس جو جگہ تھی جس میں یہ سب نشانے پر تھے، اس کے باوجود حضور کے پاؤں مبارک اپنی جگہ پر جمے رہے، اور حضور کا آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا، اور پھر اس خاک کی مٹھی کو ان کی طرف اچھالنا، اور پھر فرشتوں کا نازل ہونا، اتنے میں دشمنوں کے جن سے وہ پاؤں اکھڑ گئے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت عباس کو، کہ حضرت عباس نے نا اب اونچی آواز سے نا مہاجرین اور انصار کو بلایا. انہوں نے کہا اے گروہ انصار اور مہاجرین، جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور نازک اوقات میں اسلام کی امداد کی، انہوں نے کہا کہ اے گروہ مہاجرین جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سب ان کے پاس جمع ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، کدھر دوڑے جا رہی ہو، واپس آ جاؤ. اب جب یہ آواز دور دور تک پھیلی، پھر ظاہر ہے جہاں تک پہنچی اس نے آگے پہنچائی ہے، تو جتنے لوگ دوڑے جا رہے تھے وہ سب جون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس دوڑتے ہوئے پھر وہاں پر آ گئے، سب حضور کے ارد گرد وہ جمع ہو گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جو مدد تھی، یہ اہل اسلام کو شاندار اس کی ایک کامیابی نصیب ہوئی. اچھا، اب کفار کی جو یقینی فتح تھی وہ رسوا کن شکست میں تبدیل ہو چکی تھی. یعنی وہ تو دیکھ رہے تھے کہ سارے 12,000 کا لشکر بھاگنا شروع ہو گیا، ہم تو یہ جنگ جیت گئے. مگر ہوا کیا؟ یہ اللہ کی شان ہے جس کا ان آیات میں ذکر ہے، کہ جو پہلے تمہیں مختلف مواقع کے اوپر جب تم 313 تھے اس وقت، اور کوئی چیز نہیں تھی لڑنے کے لیے تمہارے پاس، کوئی سواری نہیں تھی، کوئی نیزے، کوئی تلواریں نہیں تھیں، جو اس وقت تمہیں ان کے اوپر فتح دے سکتا ہے وہ آج بھی وہی تمہیں فتح دے گا. اپنی تعداد کو نہ دیکھو کہ تمہاری تعداد یہ ہے تو یہ ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں قید ہوئے. فقط صرف جو عورتوں کی تعداد تھی وہ 6,000 تھی، 6,000 عورتیں. اب یہ کیسا وقت تھا جب ایک وہ وقت تھا جب 313 اور وہ بھی کوئی سامان نہیں، اور آج 6,000 ان کی صرف عورتیں قید ہو کر آئیں. تو مرد کتنے ہوں گے؟ 24,000 اونٹ، 30,000 بھیڑیں اور بکریاں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. 24,000 اونٹ اور 30,000 بکریاں. جب ایک وقت وہ تھا جنگ بدر میں جب کہ نہ کوئی اونٹ نہ کوئی گھوڑا، ایک دو نہیں، یعنی نہ کوئی اونٹ نہ کوئی گھوڑا، کچھ بھی نہیں. 24,000 اونٹ، ذرا 100 اونٹ کھڑا کریں نا یہاں پر تو پوری روڈ آپ کی بھر جائے گی. 24,000 اونٹ اور 30,000 بکریاں، بھیڑیں جون سی.
4,000 اوقیہ چاندی، یعنی کفار کو جن سے ان کو بتا دیا گیا کہ اب وقت گزر گیا ہے، اسی لیے ایگریمنٹس کو بھی اس کا ایک قانون وضع کر دیا گیا ہے، اور اب اسلام قبول کرنا پڑے گا، یا اسلام قبول کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو ہر میدان میں اب تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کا جو ابدی عذاب ہے وہ تو پہلی دنیا میں بھی، اور ان کو اپنی سزا جو سی ہے وہ بھگتنی ہے۔ تو حنین کی فتح کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا۔ طائف کا محاصرہ جو ہے یہ 18 دن تک مسلمانوں نے کی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ کے مقام پر آپ واپس تشریف لائے، جہاں آپ نے سارا مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تھا۔ ایک مقام جورانہ کے اوپر سارا مقام جن سے مال غنیمت جن سے وہ اکٹھا کیا گیا، اور اس مال غنیمت کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم کے مطابق تقسیم فرمایا اس مال کو جن سے، کہ 6,000 عورتیں، 24,000 ہوں، 30,000 بھیڑیں، پھر حضور نے اس کو تقسیم فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد حوازن کا ایک وفد جو اسلام قبول کر چکا تھا، اور یہ وہی قبیلہ جس نے اس جنگ کی ابتدا کی تھی جو ان سی ہے، اب وہ حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی طرف اپنی جھولی پھیلائی، سوال کیا، درخواست کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے روز اس مال کی تقسیم میں نے تاخیر کی لیکن تم نہیں آئے، اتنے روز، تو اب تو مال تقسیم ہو چکا ہے، اب تم آ گئے ہو اسلام قبول کر کے، اب تو مال تقسیم ہو گیا ہے، اتنے دن تو تم آئے نہیں۔ تو اور یہ قبیلہ وہی تھا جس نے اس جنگ کی ابتدا کی تھی، جس نے یہ سارا شروع میں پروپیگنڈا کیا اور سارا جن سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب 2 چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، ایک چیز، یا تو اہل و عیال کو پسند کر لو یا مال و اسباب کو پسند کر لو۔ اہل و عیال چاہیے تو مال و اسباب نہیں، اور اگر مال و اسباب چاہیے تو اہل و عیال نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یعنی اب یہی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمیں مال اور اسباب نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے اہل و عیال واپس کر دیے جائیں، یعنی ہمارے جو رشتہ دار، بیٹے، ماں باپ، چچا، بھائی، بہنیں، مائیں جو قید ہوئی ہیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال دے دیے جائیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے فرمایا، مسلمانوں، یہ لوگ، یہ جو اب آئی ہیں، یہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئی ہیں، یہ اب مسلمان ہو کر آئی ہیں، تو میں نے انہیں اختیار دیا ہے، یا تو مال و اسباب لے لو تو یا اہل و عیال لے لو، یا اپنے اہل و عیال کو آزاد کروا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے اہل و عیال لوٹا دیے جائیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال دے دیے جائیں، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اس لیے ان کے جو قیدی میرے حصے میں آئی ہیں اور عبد المطلب اور ہاشم کی اولاد کے حصے میں آئی ہیں، ان کو تو میں آزاد کرتا ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا نا کہ یا تو مال و اسباب لے لو یا اہل و عیال لے لو، انہوں نے کہا ہمیں اہل و عیال چاہیے، مال اور اسباب کو جانے دیں، ہمارے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جو ہمارے رشتہ دار جو قید ہوئے، پکڑے گئے، ہمارے اہل و عیال واپس لوٹا دیے جائیں۔ مال غنیمت تو ویسے بھی تقسیم ہو چکا تھا، تو اب ہمیں ان کو لوٹا دیں جن سے۔ تو حضور نے باقاعدہ خطبہ دیا اور کہا کہ مسلمانوں، میں نے ان کو کہا، تو ان کو میں نے یہ 2 آپشنز دیں، تو انہوں نے اس میں سے یہ پسند کی کہ مال و اسباب کو چھوڑیں، ہمیں ہمارے اہل و عیال واپس لوٹا دیے جائیں۔ تو جو ان کے قیدی میرے حصے کے ہیں، یا حضرت عبد المطلب یا ہاشم کی اولاد کے حصے میں آئی ہیں قیدی، ان کو تو میں آزاد کرتا ہوں،
انہیں میں آزاد کر جو میرے حصے کے قیدی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد سنا تو تمام انصار، تمام مہاجر، کم و بیش 12,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے اپنے حصے کے قیدی جن سے سارے آزاد کر دیے، تو پھر جو قیدی ہمارے حصے میں آئی ہیں ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں نظر کرتی ہیں، آپ کی نظریں، تو آپ جیسے چاہیں آپ ویسے کر لیں، کیونکہ حضور کے جو اپنے قیدی تھے تو وہ تو حضور نے آزاد کر دیے، لیکن حضور نے فرمایا یعنی جو میرے خاندان کے ہیں وہ تو میں آزاد کرتا ہوں، لیکن جو اب تقسیم ہو چکی ہیں اب ان کے متعلق تم تمام مہاجر اور انصار جن سی ہیں انہوں نے کہا کہ جو قیدی ہمارے حصے میں آئی ہیں سب کے سب ہم حضور کی نظر کرتی ہیں، حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ تو چنانچہ اس طرح ان دشمنوں کے اہل و عیال کو عزت اور احترام سے آزاد کر دیا گیا، یعنی حضور نے ان کی بات مان لی، قبیلہ وہ جن سے حوازن کی، تو حضور نے فرمایا کہ اب جن سے ہے نا حوازن کی، تو حضور نے فرمایا کہ حضور نے ان کی بات مان لی اور ان کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ آزاد فرما دیا۔ تو اب یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہوتا کیا تھا، کفار کیا کرتے تھے، جب جن دوسری مخالف فریق کے لوگوں کو قید کرتے تھے تو ان کی گردنیں کاٹ دیتے تھے، ان کو جلا دیتے تھے، ان کو دفن کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کی عزت لوٹ لیتے تھے۔ مگر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بے مثل اور بے مثال سلوک اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھا تو پھر ان کی جو عداوت اور کفر کی آگ کے جو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے وہ حضور کا اخلاق عظیم دیکھ کر وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے جن سے، اور حضور کی دریا دلی کو دیکھ کر اسلام کے جو قدیم دشمن ہیں وہ بھی اسلام سے محبت کرنے لگ گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ آہستہ آہستہ وہ سب لوگ کم و بیش کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر، ان آیات کے اندر یہ فرمائی گئی کہ بے شک اللہ نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ نے بکثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور تم اپنے آپ کا 12,000 لوگوں کا لشکر جرار دیکھ کر تم اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہو کہ اب تو ہم کسی سے غالب نہیں آئیں گے۔ نہیں، جس نے تمہیں ان مواقعوں کے اوپر فتح عطا فرمائی تھی، آج بھی فتح اس کے ہاتھ میں، ان 12,000 کی بات تعداد کی نہیں ہے۔ تعداد کی بات ہوتی تو اس وقت کیا تھا جب 313 تھے اور سامان بھی کوئی نہیں تھا لڑنے کے لیے، ان سب کے پاس تلواریں اور ادھر کسی کے پاس بھی نہیں، ان سب کے پاس نیزیں اور سامان جو ان سے۔ اور وَيَوْمَ حُنَيْن، اور غزوہ حنین کے دن بھی اللہ نے فرمایا پہلے بھی مدد فرمائی، اور دیکھو غزوہ حنین والے دن بھی کیسی مدد ہوئی، کیوں جب فرشتوں کی جماعت اتری، حضور نے وہ مٹھی بھر کر پھینکی، پھر اللہ کے رسول کا کھڑے رہنا وہاں پر، حضور کا ان چند صحابہ کرام کے ساتھ، تو حنین کے دن بھی، تو جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، حالانکہ اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی کہ تم دوڑنے لگ گئے، تم بھاگنے لگ گئے، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹے، ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹے، ثم انزل اللہ سکینتہ وعلی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ ہے جس نے، اللہ نے اپنے رسول پر طمانینت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر بھی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے ایسے لشکر اتارے
جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرما لے گا. جو پھر سچے دل سے آتا ہے توبہ قبول کرنے، بھلے اس نے جتنا بھی ظلم کیا ہو، جتنا بھی شرک کیا ہو، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی نبوت کا وہ اقرار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو وہ جس کو چاہے گا وہ توبہ قبول فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے. لہٰذا غزوہ حنین میں جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پر اعتماد اور بھروسہ کیا، جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پر، عددی برتری کے اوپر کثرت پر اعتماد اور بھروسہ کیا تو ہوا کیا کہ وہ شکست کھا گئے. کیا حالت ہوئی کہ سب 12,000 کا لشکر، اور پھر جب انہوں نے اس حالت میں اللہ کی طرف گڑ گڑا کر رجوع کیا تو انہوں نے کفار کے لشکر کو شکست دے دی. وہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوئے تھے. اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کتنا مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آیا. اس سے معلوم نقطہ یہ نکلا کہ انسان جب دنیا پر اعتماد کرتا ہے تو دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ سے چلے جاتی ہیں، یا جب دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے تو دین تو جاتا ہی جاتا ہے، دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی، دنیا بھی اس کو ذلیل کرتی ہے. لیکن انسان جب دنیا پر اعتماد کرتا ہے تو دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. لیکن جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر دین کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. لیکن اگر دین کو چھوڑ کر انسان دنیا کی طرف بھاگے، اور ایسے ہزاروں واقعات تذکرۃ الاولیاء میں صحابہ کرام کی بایوگرافی کے اندر ایسے ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب انسان دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف دوڑتا ہے، دین کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کی پرائرٹی کے اندر دنیا ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے، دین اس کے ہاتھ نہیں آتا. دین تو چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے، وہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی، اور وہی دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے. لیکن جب وہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑتا ہے تو پھر اللہ کا ایسا فضل اور کرم اس کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دین کی تو نعمتیں اور برکتیں اس کو عطا فرماتا ہی ہے، دنیا کی بھی نعمتیں اور عظمتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.